بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر يبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيها لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فظني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الهود إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركوا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين من يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون فما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ اب پوری صورت تلاوت کر دی ہے بطور برکت حصول برکت کے، جتنا ہو جائے گا وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ سورہ قلم ہے اور اس کا نام سورہ نون بھی ہے، اور یہ دونوں ہی لفظ پہلی ہی آیت میں ہیں۔ مکی صورت ہے
مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشرکین اور مخالفین کی طرف سے جو طنز و طعن اور اعتراضات کے تیر برسائے جاتے تھے، ان کا جواب اس میں ہے۔ وہ آپ کو کچھ اور الزام تو دے نہیں پاتے تھے، اس لیے کہ آپ کی 40 سالہ زندگی نہایت پاکیزہ، ہر لحاظ سے پاکیزہ، با کردار ان کے سامنے تھی کہ عین مخالفت کے زمانے میں بھی وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو اور کچھ کردار پر، اخلاق پر تو اعتراض نہیں کر پاتے تھے۔ یہ کہتے تھے کبھی کہ ان کو جنون ہو گیا ہے، ان کو آسیب لگ گیا ہے، یہ جادوگر ہو گئے ہیں، شاعر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون۔ اب یہ نون تو ایک حرف ہے، اور قرآن مجید کی کئی صورتوں میں ایسے حروف آئے ہیں جیسے قاف، ویسے نون بھی ہے، اور اس سے کیا مراد ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا مراد ہے، لیکن جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، اور اس کے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اور اگرچہ اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم ہیں لیکن اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کو میں تفصیل سے بہت الفاظ کر چکا ہوں کہ فائدہ کس طرح ملتا ہے۔ کسی چیز کا فائدہ ملنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے معنی بھی معلوم ہوں۔ دیکھتے نہیں ڈاکٹر کتنا انجیکشن لگاتے رہتے ہیں، کتنے ٹیبلیٹ کیپسول دیتے رہتے ہیں، کوئی جانتا ہے کہاں ہے اس میں؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ پیراسیٹامال کا حق تو معلوم نہیں کہاں ہو اس میں، لیکن ذرا سے ٹیمپریچر کچھ بڑھا، کھا لیا تھکا اس کو، لیکن فائدہ ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے نون کے معنی نہیں معلوم، فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو یہ لوگ لکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور حکم دیا کہ اکتب لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھیں؟ تو فرمایا کہ مقادیر، تقدیریں لکھو، آخر تک کی جتنی مخلوقات ہیں ان کی تقدیریں لکھ دے اس کے اندر۔ تو یہاں پر قلم سے کون سا قلم مراد ہے؟ ایک قول تو یہی ہے حضرت ابن عباس مروی کی، اس سے وہی قلم مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر تقدیریں لکھوائی ہیں، اور جو یہ لوگ لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرشتے اس قلم سے لوح محفوظ پہ لکھ رہے ہیں۔ تو اسی قلم سے فرشتوں نے جہاں ساری تقدیریں لکھی تھیں وہیں پر آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت بھی لکھ دی تھی، اور جو نبی اور رسول ہو وہ سب سے عاقل ہوتا ہے، سب سے زیادہ عقل مند ہو سکتا ہے، وہ پاگل اور دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ ما انت بینمت ربک مجنون، آپ اپنے پروردگار کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ نون قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں اس کی، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کی نبوت و رسالت اسی وقت لوح محفوظ میں لکھ دی گئی تھی، اور پیغمبر اور رسول تو اعلیٰ درجے کے عاقل ہوتے ہیں، ان سے بڑا عاقل کوئی ہوتا نہیں ہے۔ اب پاگل دنیا جانتی ہے کیا ہوتا ہے، کہ آپ کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں، جو الزام تراشی کرتے ہیں کہ آپ کو جنون ہو گیا ہے، اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور قلم سے عام قلم بھی مراد ہو سکتی ہے، بعض حضرات کا قول یہی کہ عام قلم مراد ہے۔
اور عام لکھنے والے مراد ہیں، جو کچھ اس سے لکھتے ہیں وہ مراد ہیں۔ یہ اگر مراد لی جائے، اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ چاہے وہ قلم مراد ہو چاہے قلم مراد ہو، لیکن اس سے بہرحال قلم کا رتبہ، قلم کا مرتبہ، قلم کا تقدس معلوم ہوتا ہے نا۔ تو جب قلم کا رتبہ اسے معلوم ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ قلم کا استعمال بھی تقدس میں ہونا چاہیے، غلط کاموں میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قلم کی توہین ہے، قلم کی یہ توہین ہے، اور قلم کے مقصد تخلیق کے خلاف ہے یہ بات۔ اس کا استعمال کافرانہ، مشرکانہ، ملحدانہ، زندیقانہ عقائد اور افکار اور خیالات کے لیے ہو، فحاشی اور بے حیائی والے ناول اور افسانوں کے لکھنے کے لیے ہو، بے حیائی کی غزلیں لکھنے کے لیے ہو، دین حق کی مخالفت میں مضامین نویسی کے لیے ہو، یہ قلم کے احترام، اس کے تقدس کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے قلم کے تقدس کے خلاف یہ بھی ہے کہ یوز اینڈ تھرو، یوز صحیح ہے، تھرو خراب ہے۔ جو آج کل چل گیا ہے 3 روپیہ قلم ہے، لکھا پھینک دیا۔ ارے میں سمجھتا ہوں کہ قریب 30-35 سال پرانی بات ہو گئی کہ ایک صاحب الہ آباد یونیورسٹی میں میرے خیال میں ریسرچ کرتے تھے کچھ فارسی میں، تو میرے پاس آتے تھے، ارے کچھ تعاون کے لیے، اور اس وقت ایک قلم نکلا تھا 1 روپے کا ملتا تھا، اقبال بھائی یاد ہے آپ کو؟ پلاسٹک کا قلم رہتا تھا اتنا بڑا، ہاں 1 روپے کا ملتا تھا وہ، تو وہی قلم لے کے آتے تھے بیچارے۔ تو ایک دن وہ قلم سے لکھنے لگے تو چلا ہی نہیں، وہ جب چلا ہی نہیں تو اٹھا کے اس کو نالی میں پھینک دیا۔ میں بہت بگڑا ان کو، حالانکہ عمر میں میرے برابرے تھے، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ رہے ہوں، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ چیلا سب استاد سے کم ہی عمر کے ہوں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت ڈانٹا۔ میں نے کہا چونکہ 1 روپے کا قلم ہے اس لیے آپ نے نالی میں پھینک دیا اس کو، اگر 100 روپے کا قلم ہوتا تو تب تو نہ پھینکتے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہے کیا چیز، یہ تو نہیں دیکھا کیا چیز ہے۔ یہ قلم کا احترام اس لیے ہے کہ وہ اہل علم ہے۔ آخر الرحمن علم القرآن، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور یہ دیکھیے آیا قلم نا، تو قلم ایسی چیز ہے کہ وہ ذریعہ ہے تعلیم و تعلم علم کا۔ تو چونکہ 1 روپے کا ہے، اب آج کل کیا 3 روپے قلم ملتا ہے، لڑکے لکھے ہو کے بنا پھینک دیے نالی میں کوڑا کرکٹ میں۔ با ادب با نصیب، اب بے ادب بے نصیب۔ قلم ہی کے درجے میں آج کل یہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ بھی آ گیا ہے، یہ بھی قلم ہی کے درجے میں آ گیا ہے۔ جس چیز سے لکھا جائے وہی قلم ہے نا۔ لیپ ٹاپ اٹھا کے پھینک دیں گے ایسے ہی؟ ہاں اگر وہ 3 روپے کے ملنے لگے تو اس کو بھی پھینکنے لگیں گے۔ تو یہاں پیمانہ قدر کا، رتبے کا اور درجے کا روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنوی درجہ اور رتبہ کیا ہے وہ پیمانہ ہے۔ اس لیے قلم کا احترام کرنا چاہیے۔ اور میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں اس سلسلے میں کہ قلم ذرا قیمتی استعمال کرنا چاہیے، تاکہ پھینکنے کا جذبہ نہ ابھرے کہ اٹھا پھینک دو۔ جب قلم آپ لیں گے کم از کم 51 روپے کا ہو، کم سے کم 51 روپے کا ہو، تو اس کو پھینکنے 20 روپے کو تب پھینکنے میں تکلیف ہوگی، نہ پھینکے گا آدمی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور جب قلم سے اچھی چیز لکھنا ہے تو سب چیزیں اچھی ہیں، کرتا اچھا، پیجامہ اچھا، ٹوپی اچھی البتہ نہیں لگاتے لوگ۔ جوتا پہنیں گے 17,000 کا اور ٹوپی 17 روپیہ کی،
جو پیر میں پہنے روندا جائے وہ 17,000 کا، جو سر پر لگے وہ 17 روپے کی۔ تو معلوم ہوا کہ عقل میں جنون ہو گیا ہے، ان کا دماغ صحیح نہیں ہے، ورنہ دماغ والی چیز زیادہ قیمت کی ہوتی نا۔ اور پہلے زمانے میں گاؤں اور دیہات میں یہ تھا کہ جو قومیں رعایا ٹائپ کی ہوتی تھیں، وہ جو بڑی قوموں کے محلے سے گزرتی تھی تو جوتا اتار کے بغل میں دبا لیتے تھے، پہن کے نہیں جاتے تھے۔ کیوں عارف بھائی جی آپ دیہاتی ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ میں بھی دیہاتی ہوں، آپ کی شان گستاخی نہیں کی میں نے، تو ہے نا۔ اور اب کے زمانے میں ٹوپی بغل میں دبا لیتے ہیں، کتنا فرق ہوا؟ تب جوتا دباتے تھے بغل میں اور اب ٹوپی دباتے ہیں بغل میں۔ یہ ہے زمانے کا فرق، اور یہ ہے آپ حضرات کی دانشوری کی بدھی کا عالم۔ تو قلم کا احترام کیجیے، اپنے بچوں کو بتائیے، سمجھائیے۔ آپ بچوں کو یہاں لاتے نہیں، شرم آتی ہے آپ کو بچوں کو یہاں لانے میں، یا یہ کہ آپ کا اپنے بچوں پہ کنٹرول ہی نہیں ہے بالکل، اور نہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ تو نون قسم ہے قلم کی، اور وہ اس کی جو وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ تو دانشوری کے اعلیٰ مقام پر ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ جو کچھ تبلیغ اور دعوت اور اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں، اس کے سبب سے آپ کو لیے اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہو رہا ہے، لیکن آپ کی امت کے لیے بھی تو صدقہ جاریہ ہے نا۔ آپ نے صدقہ جاریہ اپنی امت کے لیے بھی بتایا نا کہ کوئی صدقہ جاریہ بھی کام کرنا چاہیے۔ اور صدقہ جاریہ میں یہ بھی ہے کہ کسی لکھنے پڑھنے والے مولوی کو قیمتی قلم دیجیے، 3 روپے والا نہیں، قیمتی قلم، اور لکھنے کے لیے قیمتی کاغذ۔ میں یہ نہیں کہتا مجھ کو دیجیے، اچھی آپ سے امید بھی نہیں مجھ کو اس کی، مجھ کو ضرورت میرے پاس بہت قلم ہے، چونکہ میں قلم کا شوقین ہوں، اس لیے میرے پاس بہت قلم ہیں۔ یہ میرا مطلب نہیں ہے، اور اس کہنے کے بعد کوئی لائے گا تو میں لوں گا بھی نہیں، یہ بھی بتا دے رہا ہوں۔ لیکن یہ بتا رہا ہوں کچھ آپ کی بدھی میں آنی تو چاہیے نا، بات کچھ جذبہ تو ہونا چاہیے نا آخر کار خیر کا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ کسی تعلیم کو کاپی کتاب دلا دیجئے، قلم دلا دیجئے، قرآن شریف دلا دیجئے، تفسیر کی کتاب دلا دیجئے۔ یہ سب صدقہ جاریہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن شریف بھی ایسی چیز ہے، مصحف کا لفظ آیا ہے کہ جب تک وہ اس سے استفادہ کیا جائے گا ثواب ملتا رہے گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، بے شک آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ کے اخلاق و کردار کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بڑے درجے پر فائز ہیں۔ اور کیوں نہ فائز ہوتے آپ اخلاق کے بلند درجے پر؟ کہ آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، مجھے تہذیب سکھلائی ہے، اور بہت عمدہ تہذیب سکھلائی۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر ادب اور تہذیب سکھلانے والا کون ہو سکتا ہے؟ آج کل سیرت کے جلسے خوب ہو رہے ہیں، سیرت کے جلسے کم ہو رہے ہیں، جھنڈا زیادہ اٹھ رہا ہے، جشن زیادہ منایا جا رہا ہے، اور حافظ جو خوب دعوت اڑا رہے ہیں اپنے، ان کا محلہ اپنا ایسا ہے کہ خوب دعوت اڑا رہے ہیں، یہاں تو مہک بھی نہیں پہنچتی ہے، شیطان کا بدھ بھی لگا تو ہو رہے ہیں نا خوب سیرت کے جلسے، فضائل بیان کی، خدا جانے کہاں کہاں کی روایت لاتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ان سیرت کے جلسوں میں، ان پروگراموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو بیان کیا جائے۔ ضرورت اس کی ہے نا کہ آپ کے اخلاق، کردار، آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، آپ اخلاق کے کس بلند درجے پر فائز تھے، یہ بیان کیا جاتا، امت تک وہ روشنی پہنچائی جاتی
یہ سب تو تقریباً نہیں ہے. کچھ اہل حق نہیں جو بیان کرتے ہیں اہل اللہ، تو وہاں سننے والے کتنے رہتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. تو جلدی ہی آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے؟ کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کس کو جنون ہے؟ تم میں سے کس کو جنون پتہ چل جائے گا. کب؟ اس دنیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. چنانچہ اس دنیا میں بھی دیکھا چند ہی برسوں کے اندر لوگوں نے کہ جس پر جنون کا الزام تھا وہ فاتح اقوام و عالم بن گیا، اور جو جنون کے الزام لگاتے تھے وہ پابند سلاسل ہو گئے، وہ اسیر و قیدی ہو کر کے بارگاہ نبوت میں کھڑے ہوئے. دیکھا دنیا نے. اور آخرت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آخرت میں فسوف اذا انکشف الغبار فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرتم تحت رجلک غبار. جب یہ غبار چھٹ جائے گا تو تم دیکھ لو گے کہ تم گھوڑے پہ سوار ہو، گدھے پہ سوار ہو، پتہ چل جائے گا. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وما عالم بالمہتدین. بے شک آپ پروردگار خوب جانتا ہے ان کو بھی جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو بھی جو راہ راست پر چلنے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. تو جب ان کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے، وہ ان کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے، تو اس کے مطابق دونوں کو جزا و سزا دے گا. جو سزا کا مستحق ہوگا اس کو سزا دے گا، جو جزا کا مستحق ہوگا اس کو نیک صلہ اور نیک بدلہ ملے گا. اور اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں ہو سکتا. فلا تطع المکذبین. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کردار اور آپ کے علم کا یہ حال ہے تو آپ ان جھٹانے والوں کو کہنا نہ مانیے. فلا تطع المکذبین، ان جھٹانے والوں کو کہنا یعنی اب تک نہیں مانا آپ نے اور نہ مانیے گا آپ، لیکن ہم کہہ بھی دے رہے ہیں تاکہ سب جان لیں کہ آپ ان کے چکر میں نہ آئیں گے. ان جھٹانے والوں کو کہنا نہ مانیے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. بدو لتذنوا فیذنون. یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی کچھ ڈھیلے پڑ جائیں، تو یہ آپ ان کے کہنے میں آ کر ڈھیلے نہ پڑ جائیے گا کچھ. یہ چاہتے ہیں کہ آپ لبرل بن جائیے آپ کی زبان میں، تو آپ لبرل نہ بن جائیے گا. اس لیے کہ انہوں نے یہ فرمائش کی تھی نا کہ آپ ہمیں ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیجئے، تو ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. بھائی آپ ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیجئے تو ہم بھی آپ کو کچھ نہ کہیں گے. تو بتوں کی مخالفت چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی تردید نہ کیجیے، کفر کا رد نہ کیجیے. اسی کو تو کہتے ہیں نا لبرل ہیں، بہت اچھے آدمی، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. یہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے بلکہ سب کی گالی سن لیتے ہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے یہ، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم باطل کو باطل نہ کہیں. ہم کو اس سے منع کیا جا رہا ہے. مداہنت یہ ہے کہ باطل کو باطل نہ کہے، یہ مداہنت ہے. شرک کو شرک نہ کہیے، جس میں آج ہم مبتلا ہو گئے ہیں. جی، اور آپ کی برادری کے وہ لوگ جو محکوم ہیں وہ تو مبتلا ہی ہیں، جو حکمراں ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں. جو رعایا کی زندگی گزار رہے ہیں، محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو اس میں مبتلا ہی ہیں. لیکن جو حکمران وقت ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، وہ بھی اس میں مبتلا ہیں کہ باطل کے سامنے وہ بھی ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں. یہی اتنی بات ہوئی ہوتی تو نہ جنگ بدر ہوتی، نہ غزوہ احد ہوتا، نہ جنگ حنین ہوتی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں اتنے چوٹ لگتے کہ خون بہہ بہ کر کے نالے مبارک سے چپک جاتا پیر. نہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے، نہ ہزاروں کی تعداد میں
صحابہ شہید ہوتے نہ آپ کو مکے سے ہجرت کرنی پڑتی. صرف اتنی ہی بات تو تھی نا. یہی وہ بات ہے جس کو میں آسان لفظوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر چیز سے سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، بشرطے کی حقیقت کو سمجھ لو. تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ کو ڈھیلے پڑ جائیں، یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. سب صحیح ہے. کیسے سب صحیح ہے؟ 10 آدمی کہہ رہے ہیں کہ 10 بجے ہیں، اور 10 آدمی کہہ رہے ہیں کہ نہیں 2 بجا ہے، اور 10 آدمی کہہ رہے ہیں کہ رات ہے، تو سب کیسے صحیح ہو جائے گا؟ لیکن آپ یہی چاہتے ہیں کہ یہی ہو کہ سب صحیح ہے. اور خصوصیت کے ساتھ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. آپ ایسے شخص کا کہنا تو مانیے نا جو بہت قسمیں کھانے والا ہوں. جھوٹی قسم کھانا تو بری بات ہی ہے، اور وہ مستحق لعنت ہے جو اسی جھوٹی قسم کھانے والا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سچی قسم کھانا بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یہ بھی برا ہے، اچھا نہیں ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی آپ سے قسم زبان سے نکل جاتی تھی تو آپ بطور جرمانہ کچھ ادا فرمایا کرتے تھے تاکہ عادت نہ پڑ لے پائے. اور جھوٹی قسم کھانا تو لعنت کا سبب ہے. یہ تو کچھ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں. روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے مکے میں جو ان صفات کے حامل تھے، جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی تھیں، اور کچھ لوگوں کا ان میں نام لیا گیا ہے، جیسے مشہور نام ولید بن مغیرہ کا ہے، خالد بن شریح کا ہے، اور کچھ لوگوں کا نام ہے. وہ اس طرح یہ صفتیں اپنے اندر رکھتے تھے. تو شان نزول تو اس کا یہ ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ یہ صفتیں کتنی بری ہیں. ایک صفت پر غور کیجیے آپ. ایک صفت یہ کہ قسمیں بہت کھاتا ہے. جو دیکھو قسم ہے، جب قسم ہے قسم ہے. اور جانتے ہیں بعض دفعہ جھوٹی قسم کھانے کا دنیا میں بھی نقصان ہو جاتا ہے. ابھی کل ہی ایک صاحب آئے تھے، بتا رہے تھے کہ کچھ معاملہ تھا گاؤں میں. کچھ زمین کا ذرا سا میل کا معاملہ تھا. تو اس نے کہا میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ ہمارا ہے. لوگوں نے منع کیا قسم مت کھاؤ، سمجھ لیا جائے گا، لیکن قسم کھائی گیا، جھوٹی قسم کھایا. اور چند دنوں کے بعد، 1 ہفتے میں شاید، اس کی جوان لڑکی تھی مر گئی. ابھی جلدی کی بات ہے. اور یہ دیکھا گیا جھوٹی قسموں وہ عدالتوں میں گواہی دی جاتی ہے تو گواہ سے قسم لی جاتی ہے نا کہ ہم صحیح بات بولیں گے. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ لوگوں نے عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دی قسم کھا کر کے، اور بہت بری موت ہوئی. تو دنیا میں بھی اس کا وبال کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں. لیکن سچی قسم کھانا بھی اچھی بات نہیں ہے. تم اتنے سچے کیوں نہیں بنتے کہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے؟ مومن کا کردار ہی اتنا سچا ہونا چاہیے کہ اس کو اپنی بات بنوانے کے لیے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے. ہم مہین بے وقات قسم کھانے، کثرت سے قسم کھانے والے کے بعد دوسری صفت اس کی بیان کی گئی، بے وقات. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ صفت لانے میں ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو کہ جو بہت قسم کھائے گا وہ بے حیثیت ہو جائے گا، بے وقات ہو جائے گا. جو بار بار قسم ہی کھا کر اپنی بات بنوانا چاہے تو اس کا مطلب بہت بے وزن شخص ہے، بہت بے وقات شخص ہے. وہ اگر کچھ بھی اوقات و حیثیت ہوتی تو قسم کیوں کھاتا وہ؟ ہم مازن طرز کرنے والا، یعنی چھینٹیں مارتا ہے.
مشائم بنمیمن، چغل خوری کرتے پھرنے والا، چغلوئی کرتا رہتا ہے، یہاں کی بات وہاں پہنچائی، وہاں کی بات وہاں پہنچائی، وہاں کی بات وہاں پہنچائی، لگائی بچھائی کرتا ہے۔ اور حمال میں نے تن تان کرنے والا، ارے وہ ہمارے جوڑ کے ہیں، ان کا خاندان دیکھو کیسا ہے نا، یہ ارے وہ نٹ اللہ کیوں بھی جی ہے نا، وہ کانا، یہ طنز کی باتیں ہیں، ہے ایک چیز، لیکن اس کو دیکھ کر اس کی وہ صفت جو خراب ہے اس سے اس کو آپ عار دلا رہے ہیں، اس کو شرم دلا رہے ہیں نا۔ اور پھر چغل خوری، ہم نے کوئی بات آپ سے کہی تھی، آپ نے فلاں سے کہی تھی، ان کی بات ہم تک پہنچا دی، ان کی بات وہاں تک پہنچا دی۔ جھگڑے لڑائی کی بنیاد تو یہی چیزیں ہیں نا۔ مناع للخیر، خیر کے لیے رکاوٹ بننے والا، بھلائی سے روکنے والا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ خیر کا کوئی کام نہیں کرتا، کنجوس ہے، اتنا بڑا کنجوس ہے، اتنا بڑا کنجوس ہے کہ اس سے خیر کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ ایک چائے تو کسی کو پلاتا نہیں، کسی بچے کو ایک ٹافی تو دے نہیں سکتا، اور اگر کوئی چندہ مانگنے والا آ جائے تو اس سے 1000 سوال کرے گا۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ لوگوں کو راہ حق سے روکنے والا، کہ وہ بھی خیر ہے۔ اس شخص میں دونوں صفتیں تھیں، یہ کنجوس بھی اونچے درجے کا، اور اسلام سے اور پیغمبر اسلام تک پہنچنے سے لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتا تھا۔ خوب سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ یہ صفت بیان کر رہے ہیں ایسے شخص کی۔ آج بھی اگر یہی کام ہوگا کہ لوگ زکوٰۃ نہ ادا کریں گے تو یہ وہ کنجوس ہیں جو فرض کے تاریخ ہیں، اور اگر کار خیر میں یوں ہی نفلی صدقات اور خیرات اور ہدیہ اور تحائف کا کام نہ کریں گے، بچوں کے ساتھ شفقت اور رحمت و مہربانی کا معاملہ نہ کریں گے، خود اپنے اہل و عیال کے ساتھ کنجوسی کا معاملہ کریں گے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح سے نیک مجالس میں، علماء کی مجلسوں میں، بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے اگر رکاوٹ بنیں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ خیر کے جتنے دروازے ہیں جن کو شریعت خیر کہتی ہے، آپ نہیں، آپ تو خدا جانے کس کس کو خیر کہتے ہیں، آپ نے تو سارے شر کو خیر بنا دیا ہے۔ آج وہ چیز جو شریعت کی نظر میں خیر ہے، اس سے جتنے رکاوٹ بنانے والے ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ معتدل، حد سے آگے بڑھ جانے والا، حد پر قائم نہیں ہے، اثیمین، گنہگار۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنا سب کرے گا تو کیا پاک بات رہے گا کیا؟ لیکن اس کے باوجود پھر اثیم یعنی اس کے گنہگار ہونے کی صفت کو الگ سے بیان فرمایا ہے۔ اور تلین، اجڑ، اس کا ترجمہ میں اجڑ کرتا ہوں، اور بھی ترجمے ہیں لیکن میرے خیال میں اجڑ اچھا ترجمہ ہے۔ کیوں آپ جی؟ اگر اجڑ کوئی نہ سمجھتا ہو کسے کہتے ہیں تو میرے ساتھ اسٹیشن چلے، میں وہاں دکھاؤں گا کئی اجڑ لوگوں کو، بتا دوں کہ یہ اب دیکھ لو اپنی آنکھ سے کہاں تک ہم لوگ اب لگانا ہے۔ تو اتنی خراب صفتیں اس کے اندر، بہت قسم کھاتا ہے، بے وقات ہے، طعنہ کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، خیر و بھلائی کے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے، ہر معاملے میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، گناہ کا عادی ہے، اجڑ ہے، یعنی سخت مزاج ہے۔ 7 صفتوں کے بعد 8ویں صفت جس نے مہر لگا دی وہ یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ بدنام ہے، ذنیم، بدنام۔ ہم نے بدنام ترجمہ کر دیا ہے، لیکن اس ذنیم کے معنی اصل میں ہے ناجائز اولاد۔ بدنام سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، تو جس کے اندر اتنی خرابیاں موجود ہیں، اتنے مفاسد، اتنی بد اخلاقیاں موجود ہیں،
آپ اس کے کہنے میں نہ آئیے گا، اس وجہ سے کہ وہ مال والا بیٹوں والا ہے، انکانا ذا مال و بنین، یعنی ہے تو اتنا خراب آدمی، لیکن اب اتفاق اس کے پاس مال بہت ہے اور اولاد بھی بہت ہے۔ اب آج کل تو مال ہونا کافی ہے، اولاد کم ہو تو بھی اچھا ہے نا؟ لیکن پہلے یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اب لاٹھی چلانے والا بھی ہونا چاہیے نا، اس لیے لوگ اولاد بھی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اب آج کے لیے معاملہ نہیں ہے۔ تو ایک شخص مال والا ہے، اولاد والا ہے، یا مختصر لفظوں میں وہ جاہ اور مرتبے والا ہے، یہ پوزیشن رکھتا ہے، مالی و جاہی پوزیشن رکھتا ہے، لیکن ہے اتنا خراب آدمی کہ بات میں قسم کھاتا ہے جھوٹی، اس لیے بے وقت ہے، لوگوں پر تانے بھی کستا ہے، موقع پڑنے تو خوری بھی کرتا ہے، خیر کے کام میں کوئی حصہ نہیں بٹاتا، مزاج بہت تیز ہے، اجٹ پن ہے، اور پھر یہ کہ حسب نسب کا کچھ پتہ نہیں ہے، اماں کا پتہ ابا کا پتہ ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مال اور جاہ اس کے پاس ہے تو محض اس کے مال و جاہ کی وجہ سے اس کی کوئی وقت نہیں ہونی چاہیے، اس کی بات کان دھرنے کے لائق نہیں ہے، اس کی بات کان دھرنے کے لائق نہیں ہے۔ اتنا خراب کردار کا ہونے کے باوجود چونکہ اس کے پاس مال ہے اور جاہ ہے، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، سب وہی پرانے قصے، فلاں قوم پر عذاب آیا تباہ ہو گئی، فلاں نبی آیا تھی یہ کہا، اس میں ہے کیا؟ وہی سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آئی بات سمجھ شریف میں؟ یہ سب قرآن مجید میں آج تک موجود ہے، یہ آیتیں منسوخ تو نہیں ہے نا، اور قیامت تک موجود رہیں گی۔ ہم سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اب میں بھی سن رہا ہوں، آدمی اپنی بات تو سنتا ہی ہے نا، اور کوشش یہ ہے کہ گوش دل سے سنوں، چاہتا یہ ہوں کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ کیوں کہ اس کو اپنے اوپر جانچیے کہ یہ کافر ہے، اور اتنے بڑے کافر کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہے، اس میں سے کچھ صفتیں کہیں ہمارے اندر بھی نہیں ہیں، ہم بھی تو کہیں قسمیں بہت نہیں کھاتے، ہم بھی کہیں ایسا کام نہیں کرتے جس سے وقار پر حرف آتا ہو، ہم بھی تو ایسا نہیں کہ لوگوں پہ چھیٹا کستے ہوں، کیا ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں پہ چھیٹا کسی کرتے ہیں؟ ہم بھی تو ایسا نہیں کہ چغلوری کر دیا کرتے ہوں، ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہیں کوئی نیک کام ہو رہا ہو تو اس میں بجائے 4 پیسہ خرچ کرنے کے کسی رکاوٹ بن جائیں، کسی نیک مجلس میں خود تو نہ جائیں، دوسروں کو بھی روک دیں کہ کہاں جاؤ گے، وہاں آؤ ہمارے ساتھ چلو ٹہل آتے ہیں۔ ہاں، ایسا تو نہیں کہ ہم بھی حد شریعت سے تجاوز کرتے ہوں معاملات میں۔ تو یہ سب صفتیں مل کر ہمیں گنہگار، سراپا گنہگار ہی تو بنائیں گے نا۔ لیکن چونکہ اس کے ساتھ آیات کا انکار بھی شامل ہے، یعنی کفر اور شرک بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، جس کے بارے میں سب کچھ کہا جا رہا ہے، اس لیے فرماتے ہیں سنسمہ الخرطوم، ہم اس کے ناک پر داغ لگا دیں گے۔ خرطوم مانے سونڈ، خرطوم مانے سونڈ، سونڈ کس کی ہوتی ہے؟ ہاں، آدمی کی ناک بڑی ہے کہ سونڈ؟ آدمی کی ناک بڑی ہے، یہ ان کے گورکھپور میں سونڈ سے بڑی ہوتی ہے لوگوں کی ناک۔ بھائی گورکھپور کے ٹھہرے بیچارے، اگر کسی آدمی کو کہنا ہو کہ بڑی خراب ناک ہے، کہیں جیسے ہاتھی کو سونڈ اس کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس کی ناک کو سونڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے سونڈ پر، اس کی ناک جو اتنی بھدی، اتنی خراب، اتنی ستیاناس ہے کہ جیسے ہاتھی کی سونڈ، اس پر ہم داغ لگا دیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ ان کو جو ہم نے یہ مال اولاد دے دیا اور اس وجہ سے یہ پاگل ہوئے جا رہے ہیں، آپے میں نہیں ہیں، آپے سے باہر ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک بھی بڑے مقبول محبوب ہو گئے ہیں، اس لیے ہم جو کچھ چاہیں کہیں اور کریں۔ بات یہ نہیں ہے
کہ بڑے مقبول ہو گئے ہیں، بلکہ انا بلوناہم، ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، یہ مال و دولت دے کر ہم نے ان کا امتحان لیا ہے۔ تو آپ جی اگر آپ کے پاس بھی 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ ہو، اور ہوگا بہت پرانے آدمی ہیں الہ آباد کے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا امتحان ہے، اور اس امتحان کا اول پہلا یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اول پہلا تو یہ ہے، پھر باقی اور بعد میں اس سے متفرعات نکلتی ہیں۔ ہم نے یہ مالا دولت دے کر ہم نے ان کو آزمایا ہے، ان کا امتحان لیا ہے۔ کما بلونا اصحاب الجنتی، جس طرح کہ ہم نے امتحان لیا تھا باغ والوں کا۔ اب یہاں سے باغ والوں کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں قصہ سناؤں، اور اگر آپ کہیں تو آئندہ اتباع کے لیے رکھ دوں۔ ہاں ارے ہم کیا بہتر سمجھیں گے؟ ہاں لیکن حافظ جی کہنے آپ تھکے خود ہیں، آپ کہیں ہم کہنے کہ آپ تھکے ہوں گے۔ رات میں دعوت تھی کہ حافظ جی کہیں لگتا ہے، تبھی تو دعوت ملتی ہے۔ جب گھر میں کوئی رہے گا تب تو دعوت اور آسان رہتی، جب گھر میں کوئی نہ ہو، اور کم از کم دوستوں سے آپ کہہ دیجیے آج گھر میں کوئی نہیں ہے، دیکھیے کھٹ سے دعوت مل جائے گی۔ اچھا چلیے، ایک باغ تھا، اس باغ کا مالک بہت دیندار اور اللہ والے اور نیک اور صالح آدمی تھے۔ ان کا دستور یہ تھا، رس پانی تو کہ جب فصل کٹتی تھی تو مسکینوں کو خوب دیا کرتے تھے۔ دیکھیے مجھے یاد ہے، اب تو بچے جانتے ہی نہیں کچھ، مجھے یاد ہے کہ جب گیہوں کی کھیتی کٹتی تھی اور پھر وہ جب بوجھ اٹھ کر چلا جاتا تھا کھلیان، تو گاؤں کے جو بیچارے غریب لوگ ہوتے تھے جا کر بالی چنتے تھے نا درگا جی، اب وہ بھی کافی ہو جاتا تھا، کافی ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں آلو کی کھیتی ہوتی تھی، تو آلو کی جب کھدائی ہو جاتی تھی، اور اسی طرح شکرقند کی بھی جب کھدائی ہو جاتی تھی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر آتے تھے یہ غریب بچے جو اور کھود کر کافی نکلتا تھا۔ لیکن اسی میں جو بہت کنجوس قسم کے لوگ ہوتے تھے تو کئی دفعہ ہل چلا کر کے وہ بھی سب نکال لیتے تھے، لیکن ایسے لوگ کمی ہوتے تھے اور ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ ابھی تک یہ بات رہی ہے کسانوں کے اندر بھی۔ یہ باتیں میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ جو دیکھے ہوئے جانتے ہیں، لیکن ہماری نسل بھی جانے نا کہ یہ سب ہوتا تھا ہمارے یہاں، ہاں یہ سب ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ یوں بھی کھلیان میں آگے لوگ تو دیا جاتا تھا، یوں بھی دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو باغ کے مالک تھے نہایت متقی پرہیزگار صالح نیک آدمی تھے، اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیا کرتے تھے غریبوں کے لیے، اور اپنی پیداوار کا کافی حصہ مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں نے کہا کہ اب ابا کا معاملہ یہ تھا، اب بعض روایات میں تو یہ ہے کہ ابا کو یہ بھی کہا کہ سب دے ہی دیا کرتے تھے، بت بیت العظم کہاں، اب ہم لوگوں کا خرچہ بھی بڑھ گیا ہے، لہذا اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ نہ دیں گے اس میں سے کسی کو۔ لیکن ابا نے عادت خراب کر دی ہے لوگوں کی، جب کاٹو یہ سب پہنچ جاتے ہیں، جب کاٹو یہ سب پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اس سال کہ اندھیرے منہ چلتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، اندھیرے منہ چلتے ہیں، کاٹ کر سب اٹھا لے آئیں گے، نہیں سب پہنچ جائیں گے اور دینا پڑ جاتا ہے۔ آئی بات، یہ انہوں نے رائے کی، مشورہ کیا۔ بعض روایات میں یہ کہ حبشہ کا واقعہ ہے، لیکن زیادہ تر روایات میں یہ ہے کہ یہ ملک یمن میں صنعاء ایک شہر ہے، اس سے قریب 6 میل کی دوری پر ایک جگہ ہے، سرمان، بعد میں زرمان، بعد میں زوران، مختلف نام لکھے ہیں۔ یہ اس گاؤں کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ دنوں کے بعد کا ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کی ولادت شریفہ سے کچھ ہی پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس واسطے یہ واقعہ اہل مکہ میں مشہور تھا، اہل مکہ اس واقعے کو جانتے تھے، کیونکہ یمن ان کا آنا جانا بھی رہتا تھا۔ تو سب بھائیوں نے یہ مشورہ کیا، لیکن ایک بھائی ان میں سے دیندار تھا، اچھی سمجھ رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا نہ کریے، ایسا نہ کریے، اور مسکینوں کا سب حق نہیں لے لینا چاہیے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ نہیں مانے، ایک پر سب غالب آ گئے۔ تو ساتھ یہ بھی شریک ہو گیا، پھر جب سب نہیں مانے تو یہ بھی شریک ہو گیا اس میں۔ خیر ایک دن یہ سب صبح ہی صبح اندھیرے میں اٹھے، ایک دوسرے کو بلایا اور چلے اپنے باغ بھی ایسا تھا جس میں کھیت بھی تھا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا نہ باغ ہے نہ کھیت ہے، یہاں تو بالکل چٹیل اور ویران سی جگہ ہے۔ تو انہیں لگتا ہے ہم لوگ زیادہ اندھیرے میں چلے آئے ہیں تو راستہ بھول کہیں اور چلے گئے کیا؟ لیکن ظاہر بات ہے اپنے ہی گاؤں شہر میں تو راستہ آدمی بھولتا نہیں ہے۔ تو بہت غور فکر کیا، ادھر ادھر دیکھا بھالا، تو کہنے کہ نہیں جگہ تو وہی ہے، یہ ہے تو ہماری باغ یہ۔ اب تو یہ صورت ہے کہ ہم لوگ بالکل لٹ گئے، بالکل لٹ گئے۔ اب تو جو لگایا تھا وہ بھی گیا۔ تو اس ایک بھائی نے جس نے کچھ سجھاؤ دیا تھا وہ بولا، اس نے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے تھی، ابھی پاکی بیان کر لو اور توبہ کرو، استغفار کرو، یہ غلط بات ہوئی۔ تو سب نے بہرحال توبہ کیا اس وقت سب نے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کافر نہیں تھے تو اہل ایمان، لیکن گنہگار تھے، معصیت شعار تھے۔ مومن ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ جذبہ بخل کا، گناہ کا یہ جذبہ پیدا ہوا، اور جب نقصان ہوا اور کسی نے ان کے بھائی نے اس کی طرف توجہ دلائی تو وہ توبہ کی طرف، توبہ اور استغفار کرنے لگے، وہ اللہ کی طرف وہ رجوع ہوئے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے باغ دیا تھا، کھیتی دی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو ہم نے ایک لمحے میں سب خاکستر کر دیا جلا کر کے۔ تو اے مکے کے وہ رئیس جو اپنی مال و اولاد کے گھمنڈ میں اس طرح مبتلا ہو، حالانکہ تمہارے اندر یہ بد اخلاقیاں بھری ہوئی ہیں، تم اپنے مال و اولاد پر مت اترانا۔ یہ تو چٹکی بجاتے لمحہ بھر میں اسی طرح برباد اور خاکستر ہو جانے والی چیز ہے۔ اور سن لیجئے، یہ صرف اس مکے کے رئیس ہی کے لیے نہیں ہے، یہ بھی آتے ہیں قیامت تک تلاوت کی جا رہی ہیں، تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے تعزیانہ عبرت ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ مومنین کا واقعہ ہے تو مومنین کے لیے زیادہ تعزیانہ عبرت ہے کہ اپنے مال اور اولاد اور اپنی جاہ کے گھمنڈ میں نہ رہیں اور مسکینوں کا حق نہ ماریں۔ آپ جو مسکینوں کو دیں گے، حاجت مندوں کو دیں گے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دیں گے، آپ اپنا نہ دیں گے یہ ان کا حق دیں گے، اور نہ دیں گے تو ان کا حق ماریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب معلوم ہے ایک چھاپا پڑا، سب لے گئے انکم ٹیکس والے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کا امتحان لیا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کا امتحان لیا تھا۔ جبکہ ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اس کو اب صبح ہوتے ہی کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا، ولا یستثنون، اس کا ایک ترجمہ یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس لیے تاکید کی جاتی ہے کہ بھائی کوئی بات کہو تو انشاءاللہ کہو نا۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ اس میں سے کچھ الگ نہ کریں گے، یعنی ہم سب کاٹ کر کے اٹھا لائیں گے، کچھ غریبوں مسکینوں کے لیے الگ نہ کریں گے ان کو دینے کے لیے۔
پس فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پر جب کہ وہ سو رہے تھے اسی وقت ان کے رب کی طرف سے ایک پھیرنے والا آیا اور اس پر اس نے پھیرا لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک آگ تھی، ایک آسمانی آگ تھی جس نے سارے باغ و کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے، مجھے یاد پڑ رہا اپنے ترجمے میں لکھا ہے انہوں نے کہ میں یمن گیا تھا تو جگہ دیکھی ہم نے، ہاں وہ جگہ دیکھی، لوگ لے گئے دکھایا کہ اس کے چاروں طرف تو بہت سبزہ زار ہے، بہت کھیتیاں اور باغات ہیں، لیکن وہ علاقہ اتنی دور کا بالکل ایسے ہے، کالا ہے، بالکل کالا سیاہ پتھر ہو گیا ہے، وہ آج تک وہاں پر آبادی نہیں ہو سکی۔ جس جگہ اللہ کا عذاب آ چکا وہاں آبادی ہونے کیا سال پیدا ہوگا۔ تو صدقات اللہ کے نزدیک اتنی محبوب چیز ہے، اور بخل اور کنجوسی اور مسکینوں کا حق مان لینا یہ اللہ کے کو اتنی غضب میں لانے والی چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، جیسی نعمت ہو اسی طرح اس نعمت کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے، اور ناشکری کرنا عذاب کا سبب ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ واصبحت کسریم، بس ہو گئی وہ کھیتی و باغ کیسے، جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ رات میں تماشا ہو گیا، ابھی یہ سب گھر میں سو رہے ہیں، وہم نائمون فرمایا نا، تو ظاہر گھر میں سو رہے تھے اور یہاں یہ تماشا ہو گیا کہ باغ جل کر کے راکھ۔ فتنادوا مصبحین، بس صبح ہوتے ہی ایک نے دوسرے کو پکارا، بھائی اٹھو چلو ابھی اندھیرا منہ ہے، اندھیرے منہ چل کو لیا کاٹ لیا ہمیں۔ بس ایک نے دوسرے کو آواز دی صبح ہوتے ہی کہ اپنی کھیتی پہ چلو اگر تمہیں کاٹنا ہے کھیتی۔ فَتَلْقُوهُ تَخَافُونَ، پر وہ چلے اور ایک دوسرے سے چپکے باتیں کرے جا رہے تھے۔ کیا کرے جا رہے تھے کہ آج ان کے پاس کوئی مسکین نہ آنے پاوے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے وہ ان کے نہ دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، پر جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا ضَالُونَ، پر جب وہاں پہنچے دیکھا کچھ تھا ہی نہیں، کہنے لگے ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ لیکن جب غور کیا کہ نہیں یہ تو وہی جگہ ہے، کہ بلّہ ہم کہیں نہیں راستہ نہیں بھٹکے ہیں، بلکہ ہم لوگ بالکل لٹ چکے ہیں، محروم ہو چکے ہیں، سب ضائع ہو چکا ہے، لٹ پٹ گیا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو ان میں سے جو سب سے بہتر تھا، اوسط درجے کا تھا، نہیں ان میں جو اچھی سمجھ رکھنے والا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم لوگ اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب کہنے لگے کہ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں تمام نقائص اور عیوب سے، ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے اپنے اوپر۔ یہ تمہید ہے توبہ اور استغفار کی۔ فاقبل بعضهم على بعض يلامون، تو جیسے عادت ہوتی ہے نا کہ کوئی کام جب بگڑ جاتا ہے، 4-6 آدمی رہتے ہیں، کوئی کام بگڑ جاتا ہے تو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، تم سے کہنا تھا نا میں، تمہاری گاڑی چھوٹ گئی، جھولا لینے چلے گئے، اب کرنے لگے نہیں گاڑی نہیں چھوٹتی ہے نا، تو اسی طرح سے ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، لیکن آخر میں یہی کہا کہ ہم سب ہی سرکشی کرنے والے تھے۔ خیر آؤ اب توبہ استغفار کرتے ہیں، تو عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہم کو اس سے بہتر باغ عطا کر دے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے سچی توبہ کی۔ جب سچی توبہ کی تو کیا ہوا؟ ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کے بعد ان کو اس سے اچھا باغ ایسا عطا فرمایا کہ ایک انگور کا خوشہ، یعنی انگور کا ایک ایک گچھا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ خچر پر ایک گچھا لادا جاتا تھا۔ تو گناہ پر یہ سزا بھی ہے، لیکن اگر سچے دل سے کوئی توبہ کر لیتا ہے تو یہ نمازشیں بھی ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہوا کرتا ہے۔ والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، یہ دنیا کا عذاب فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اسی طرح عذاب ہوا کرتا ہے،
اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہے، اگر یہ جانتے، اگر یہ سمجھتے ہیں۔ اب میرے خیال میں بس کروں، ہے نا، کیونکہ ابھی 20 وسعتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ آگے متقیوں کا ذکر ہے نا۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ادا شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ رکھیں۔ اپنی نعمتوں کی ناشکری سے اللہ تعالیٰ بال بال ہماری حفاظت فرمائیں۔ اس دنیا میں کوئی کتنی بھی خراب حالت میں ہو، لیکن پھر بھی اس کے لیے شکر کا موقع رہتا ہے، اس لیے کہ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اس لیے اس پر نظر ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمتوں سے ہمیں شادکام فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا وزدنا فيما عيدك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وزلنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔